گرامی اور ناظرین حسنی وقار، بحر العلوم حسام الاسلام آیت اللہ العظمیٰ سید نثار حسین موسوی علی اللہ مقامہ کے سلسلے میں حیدرآباد کے سالار جنگ میوزیم آڈیٹوریم میں جو عظیم الشان بین الاقوامی سیمینار ہو رہا ہے، اس بابت ہم رب کریم کے شکر گزار ہیں۔ روز ولادت باسعادت سامن الحجج غریب دوس معین الضعفاء غریب الغرباء حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ جب یہ باتیں ہونے لگی تو آپ نے کچھ سوالات لکھ کر شیخ محمد علی خراسانی تبسی کو بھیجے، جس کا 4 مہینے کے بعد جواب ملا، اور اس جواب میں انہوں نے نثار حسین صاحب سے الٹے کچھ سوالات کر لیے، پلٹ کر کچھ انہوں نے سوالات کیے اور اپنے رسالے کا نام مسائل نثاریہ رکھا، جس کے جواب میں نثار حسین صاحب نے رد میں رد الاجابہ لکھا، اور یہ کتاب ہے جو آج ہمارے درمیان موجود ہے، PDF کی شکل میں بھی موجود ہے۔ تیسری کتاب، جب حیدرآباد میں عقید مساوات کی بحث چھڑی تو آپ نے ابطال المساوات لکھی۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک کتاب تخلیص المومنین عن مقاعد الشیعیین، الفرق بین الشیعی و الشیعی، فرقہ شیعیت جو شیعت کا نام لے کر شیعوں میں در آیا تھا اور اپنے گمراہ کن افکار کو پھیلا رہا تھا، تو آپ نے ان کے تمام فریب کارانہ افکار کو ایک ایک کر کے پیش کیا۔ وہاں پر قید کے عنوان سے ایک نقطہ آپ نے پیش کیا ان کا، اور ان کا جواب دیتے ہوئے اصول و فروع میں شیعوں کے موقف کو واضح کیا تاکہ مومنین گمراہی سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک قصیدہ لکھا تھا مناقب امیر المومنین میں، جس پر کسی مغرض نے 30 اعتراضات کیے اور ادبی تنقید کی آڑ میں اپنا بغض ظاہر کر رہا تھا، تو آپ نے اس کے توہمات کا ازالہ کرنے کے لیے 2 جلدی کتاب لکھی، ازالۃ التوہمات۔ فارسی زبان میں یہ کتاب فارسی زبان میں موجود ہے۔ یہ 2 جلدی کتابیں لکھی اور بتایا کہ یہ دھواسا کہاں سے اٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک علم طب میں ایک کتاب لکھی، اس میں آپ ماہر تھے، علم طب کے موضوع پر خرابادین جدید تحریر کی یہ کتاب فارسی زبان میں ہے اور 376 صفحات پر مشتمل ہے۔ اور جو علم جس پر آپ کو مہارت حاصل تھی یا آپ نے اس پر کمال حاصل کیا، جیومیٹری ہے، جسے اردو میں علم ہندسہ اور عقلیدت بھی کہتے ہیں۔ ایسا علم جس میں خطوط و اشکال کی خصوصیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جرمنی میں 1905 میں جب اس پر تحقیقی کام ہو رہا تھا اور دنیا بھر سے آرٹیکل جمع کیے جا رہے تھے، تو آپ نے حکومت دکن کی ایما پر 379 صفحات پر مشتمل آرٹیکل لکھا، جسے سارے آرٹیکلوں میں سب سے اچھا مانا گیا تھا۔ یہ وہ خدمات تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے علم ادب پر، شعر و ادب سے آپ کا تعلق تھا، تو چنانچہ آپ نے اشعار 3 زبان میں، اردو، عربی، فارسی میں اشعار لکھے، جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور یہ تمام کتابیں تعداد میں 22 کتابیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور جو اس طریقے کا کام جنہوں نے احیا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے لیے میثم زیدی صاحب قبلہ کو ایک بہترین آئیڈیل بنا کر پیش کیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس طریقے کے کام کو بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ شکریہ محمد عباس بھائی، بہت ہی کم وقت میں کتابوں کا تعارف پیش کیا۔ مجھے یاد آتا ہے سرکار علامہ جوادی علی اللہ مقامہ کا وہ جملہ جو برسوں قبل آپ نے فرمایا تھا کہ افسوس ہمارے ملک میں محافل و مجالس اور تقریبات میں علمی گفتگو کرنا عیب ہے۔ آج کے دور میں آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم شہر اعضاء لکھنؤ سے آئے ہیں، آپ حیدرآباد کی سرزمین پر موجود ہیں۔ یہاں مختلف صوبوں کے اور مختلف شہروں کے افراد موجود ہیں۔ ضرورت ہے کہ علم کو پروان چڑھایا جائے، اور یہ علم ہمیں اور آپ کو لینا ہے در
اہل بیت طاہرین علیہمُ الصلاۃ سے میں شکریہ ادا کروں گا برادر محمد عباس صاحب کا، جنہوں نے نہایت بے باکی کے ساتھ انحرافی افکار اور عقائد کا تذکرہ کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی خواص کی خاموشی بھی جرم بن جایا کرتی ہے۔ پورا واقعہ عاشورہ خواص کی خاموشی کا نتیجہ ہے۔ باب الحوائج حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کا دور ہے۔ امام کاظم کے دور میں دو افراد ہیں، علی ابن حمزہ بطائنی اور زیاد قندی۔ انہوں نے امام موسی کاظم علیہ السلام کے 1,00,000 دینار چرائے۔ آج کے دور میں بھی ہیں ایسے افراد جو اوقاف لوٹ رہے ہیں، جو ہمارے امام پر قبضہ کر رہے ہیں۔ آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایسے موقع پر امام کاظم کے صحابی ہیں یونس ابن عبد الرحمن، یہ خاموش نہیں بیٹھے تھے، خاص تھے۔ حالانکہ ان دونوں نے، بطائنی نے اور زیادہ قندی نے 10,000 دینار بھجوائے تھے کہ انہیں خرید لیا جائے، ان کی زبان خاموش کروا دی جائے، لیکن انہوں نے اس بات کا عزم کر رکھا تھا کہ ہمیں دفاع کرنا ہے ولایت کا اور اہل بیت طاہرین علیہمُ کا۔ موجودہ دور میں بھی تمام علماء، طلاب، افاضل کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی انحرافات کو دیکھیں وہاں اپنی بساط پر، اپنی حیثیت کے مطابق گفتگو کریں، کیونکہ نبی کا فرمان ہے اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ۔ جب بدعتیں سر چڑھ کر بولنے لگیں، دین کے نام پر بے دینی کو فروغ دیا جا رہا ہو، تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو آگاہ کرے، اور اگر کوئی عالم ایسا نہیں کرتا ہے تو نبی فرماتے ہیں ایسے عالم پر اللہ کی لعنت۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے بہت ہی عزیز دوست، ہم نے قم میں بہت مل کر کام کیا ہے، آپ کے شہر حیدرآباد میں بہت فعال ہیں۔ میں نے گزشتہ شب ان کی مقبولیت کا اندازہ لگایا ہے۔ گزارش کروں گا برادرم آغا منور علی صاحب سے تشریف لائیں، 10 منٹ کا وقت ہے، آپ اپنے مقالے کو نہایت اختصار کے ساتھ پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ منہال اعظمی صاحب کے اشعار ہوں گے۔ میں بتانا چاہوں گا یہ سلسلہ انشاءاللہ جو معینہ وقت تھا اس سے پہلے ہم ختم کریں گے۔ شب میں ٹھیک 8 بجے عزا خانہ زہرہ میں آپ حضرات کی تشریف آوری کا انتظار رہے گا، جہاں شام مدحت کے عنوان سے محفل بیان کا انعقاد، مولانا حسین باقری صاحب وہاں خطابت کریں گے، یہاں مقالہ بھی پیش کریں گے اور منال صاحب کے اشعار ہوں گے۔ منور بھائی آئیے بھائی، صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ جو سیمینار ہے بحر العلوم حسام الاسلام مولانا نثار حسین عظیم آبادی صاحب اللہ مقامہ کا، جب ہم لوگ قم میں تھے تو مجھے کارشناسی یعنی گریجویشن کے حوالے سے ایک مقالہ لکھنا تھا، اور وہ مقالے کے لکھنے کے ساتھ ہی گریجویشن کمپلیٹ ہو سکتا تھا۔ تو بڑا سرگرداں تھا کہ کیا مقالہ لکھا جائے، تو وہاں قم میں مقیم حیدرآبادی سے جن کا تعلق ہے مترجم قرآن جناب سید علی قلی قرائی صاحب، خدا ان کو محفوظ رکھے، قرائی صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں ایک زمانے سے اعتقادی مسائل پر بڑی تگودو ہے، تو کیوں نہ اسی کو موضوع بنا کر مقالہ لکھا جائے اور وہ پیش بھی کیا جائے باضابطہ رسمی طور پر، اور لکھا بھی، اور اس کا عنوان تھا کہ اختلافات درونی شیعان حیدرآباد دکن و قیامت های آن۔ وہ مقالہ لکھنے کے دوران کافی قدیم کتابوں کو دیکھنے کا موقع ملا، اور
اسی مقالہ لکھنے کے دوران ہی اس عظیم شخصیت سے میرا تعارف ہوا، جس کا نام بھی میں نہیں جانتا تھا، جبکہ ان کے پوتے مولوی سید نعمت اللہ موسوی صاحب مرحوم، ان کو ہم مجالس میں دیکھتے تو تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ انہی کے پوتے ہیں، نثار حسین عظیم آبادی صاحب، مقیم عالم دین جو تمام بزرگان دین کے آثار کا احیاء کر رہے ہیں، مرکز احیاء آثار بر صغیر کے عنوان سے مولانا طاہر عباس آوان صاحب، محمد عباس صاحب اور مولانا میثم دیوی صاحب بہتر جانتے ہیں ان کو، غیر معمولی مخلص آدمی ہیں جو پورے ہندوستان اور پاکستان اور بر صغیر کے جو بزرگ علماء جن کے تالیفات اور تصنیفات بالکل یعنی ختم ہونے کی زد پر ہے، تو ان کو احیاء کرنے کی انہوں نے بہت ہی بے سر و سامانی میں عزم کیا، اور الحمدللہ بہت ہی کم وقت میں لوگوں نے، پہلے تو خدا کی مدد شامل حال ہوئی، پھر اہل علم نے بھی مدد کی، ایک بڑا کتاب خانہ مرکز احیاء آثار بر صغیر کے عنوان سے قم میں تشکیل پایا۔ تو وہ بزرگوار سے میری آشنائی تھی، تو انہوں نے اس سلسلے میں، اس تحقیق کے لکھنے کے سلسلے میں مجھ سے کہا کہ کیوں نہیں آپ نثار حسین عظیم آبادی کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے۔ تو چونکہ یہاں پر اور ایک نثار حسین گزرے ہیں جو رضا آغا صاحب کے والد تھے، نثار حسین سید آغا، تو میں سمجھ رہا تھا شاید ان کی طرف ارجاع لینا چاہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا نہیں، یہ اور ہیں، ان کی کئی کتابیں ہیں، اور کچھ کتابیں ان کے پاس PDF میں محفوظ بھی تھیں، اور انہوں نے اس وقت دی بھی تھی وہ کتابیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کیونکہ دیکھیں قرائی صاحب کا کہنا یہ ہے، علی قلی قرائی صاحب کا، کہ ایک بڑی مشکل ہمارے تشیع میں یہ ہے کہ مدون تاریخ علماء کی نہیں ہے، سلاطین کی تاریخ کی باریکیاں، ایک باریک بات، وہ سلطان جوتا کس رنگ کا پہنتے تھے، اور ان کی خبا کیسی ہوتی تھی، اور ان کی کلاه کیسی ہوتی تھی، یہ تمام باریکیاں تاریخ میں درج ہیں، لیکن علماء کے اہم ترین احوال جو علماء امت کی رہنمائی کرتے ہیں اور امت کے لیے مصائب مشکلات برداشت کرتے ہیں، ان کی باتیں تحریر نہیں ہے، مدون نہیں ہے ان کی تاریخ، خاص طور پر حیدرآباد میں، جس کے نتیجے میں بہت سی کڑیاں مسنگ نظر آتی ہیں، اور ہم کڑی سے کڑی جوڑ نہیں پاتے، جس کے نتیجے میں آج آپ دیکھ رہے ہیں اخباریت اسی سہل انگاری کا نتیجہ ہے، 100 سالہ سہل انگاری، 100 سال سے جو نظر انداز کر دیا گیا اس بات کو۔ خود نثار حسین عظیم آبادی اپنے زمانے میں شاکی ہے اس بات کے کہ میں ان منحرف افکار سے لڑ رہا ہوں، لیکن میرا ساتھ دینے کے لیے کوئی علماء حاضر نہیں ہے۔ محمد عباس صاحب نے مجھے یہ بات کہی کہ وہ اپنی کتابوں میں انہوں نے یہ لکھا ہے، شکایت کی ہے کہ میں ان منحرف افکار کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، لیکن کوئی عالم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اخباریت اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ جو موجودہ اخباریت ہے، نام نہاد اخباریت ہم جس کو کہتے ہیں، تو لہٰذا میں وہیں سے متاثر ہوا، قم سے متاثر ہوا کہ نثار حسین عظیم آبادی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اپنے زمانے کے ایک عظیم شخصیت ہے جنہوں نے منحرف افکار کے خلاف کمر کس لی۔ اور پھر دیکھیں جب ہوتا یہ ہے کہ جیسا خود محمد عباس صاحب نے فرمایا کہ یہ درس و تدریس میں جو مشغول ہوتے ہیں، پھر ان کو معاشرے میں پھیل رہی گمراہی سے بہت زیادہ سروکار نہیں ہوتا، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا مقام مرتبہ محفوظ رہے اور عوام ان کو برے القاب سے یاد نہ کرے، نہ گالیاں دیں ان کو، نہ ان کو یعنی ان کی طرف ترچھی نگاہوں سے دیکھے، یہ ہے معمولاً، جس کے نتیجے میں وہ جو منحرف افکار ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور دن بدن وہ افکار پنپتی جاتی ہیں، پھر وہ عوام میں راسخ ہو جاتی ہیں، اور پھر جب عوام میں راسخ ہو جاتی ہیں تو اس وقت ان کا قلا کما کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں حضرت حسام الاسلام ان کو کہا ہی اس لیے گیا ہے کیونکہ منحرف افکار کا مقابلہ انہوں نے کیا ہے، اور یہ ہم جیسا جانتے ہیں کہ حیدرآباد میں یہ خاندان انتہائی غیر معروف ہے، ان معنی کہ شہرت ہی نہیں ہے ان کی۔
حتیٰ جو میسم زیدی صاحب کے نانا تھے سید زین العابدین نجفی، معدود چند افراد ان کا نام جانتے تھے، جبکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا ریٹائرمنٹ دائرۃ المعارف میں وہ کام کرتے تھے نظام کے زمانے میں، ریٹائرمنٹ کے بعد خود نظام سابق میر عثمان علی خان کے شدید اصرار پر پھر انہوں نے 20-25 سال اپنی خدمات دائرۃ المعارف کو دی۔ کنز العمال جو حدیث کی کتاب ہے، جو پہلی بار عالم اسلام میں چھپ کر منظر عام پر آئی، وہ سید زین العابدین نجفی ابن سید نثار حسین عظیم آبادی صاحب کی تصحیح کے بعد آئی۔ پہلی بار حیدرآباد سے چھپی کنز العمال، علی متقی ہندی کی کتاب، اس کی تصحیح آپ کے فرزند نے فرمائی تھی، سید زین العابدین نجفی۔ خود ان کے بھی اپنے احوال ہیں۔ ایک خواب کے نتیجے میں وہ نجف اشرف پہنچے تھے علم دین کے حصول کے لیے۔ یہ مولانا محمد حسین نوگانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تاریخ بے بہا میں کہ خواب کے ذریعے سے وہ نجف اشرف پہنچے اور اپنے تعلیمی مدارس طے کر کے یہاں آئے، لیکن یہاں ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، اس لیے بھی نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ مدن جامع میں رہتے نہیں تھے۔ یہاں حیدرآباد میں شروع سے آبادیاں، شیعہ آبادی متمرکز رہی ہے، شیعہ محلوں میں ہی شیعہ آبادیاں رہی ہیں، دوسرے شہروں کی طرح آبادی پھیلی ہوئی نہیں۔ یہاں پر 4-5 محلے ہیں، انہی میں شیعہ آبادی متمرکز ہے، تو جو آبادیوں میں رہتے ہیں لوگ انہی کو جانتے ہیں۔ یہ تھے تھوڑا سا فاصلے پر، فلک نما میں رہتے تھے، لیکن آتے تھے مسجد اثنا عشری میں نماز پڑھانے کے لیے سید زین العابدین نجفی۔ گفتگو کا خلاصہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر دور میں اعتقادی سرحدوں کی حفاظت ضروری ہوتی ہے اور وہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اگر علماء پہلو تہی کرتے ہیں یا علماء بدنامی کے خوف سے ان منحرف افکار کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو دن بدن وہ افکار مضبوط تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ان کا خلا خما کرنا آسان بات نہیں رہ جاتی۔ نتیجے میں کئی منحرف کتابیں لکھی گئی، انحراف کی کتابیں لکھی گئی۔ ایک کتاب لکھی گئی یہاں پر اثبات النبوہ والرسالہ فی النبی والسلالہ، یعنی ثابت کرنے کی کوشش یہ کی گئی اس کتاب کے ذریعے سے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام میں بھی نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہے۔ گویا ختم نبوت کا انکار ہے دبے الفاظ میں، بلکہ بعض جگہ تو کھلے الفاظ میں۔ ایک گمنام مجتہد کے نام سے وہ شائع کر دی گئی، حیدرآباد کے 40 معززین کے نام اس میں شامل کر دیے گئے کہ ہمارے یہ 14 آیتیں ہم پیش کر رہے ہیں، 14 روایتیں پیش کر رہے ہیں، اگر ہماری بات غلط ہے، اگر ہماری بات ثابت ہو جائے تو ہم یہ بات مان لیں گے کہ ائمہ بھی نبی تھے اور رسول بھی تھے۔ پھر اس وقت یہی نثار حسین عظیم آبادی اور ان کے شاگرد سید فیض حسین نقوی جو بھونگیر میں رہا کرتے تھے، بھونگیر یہاں سے قصبہ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور خلیل آبادی اس زمانے میں بھی تھی، آج بھی وہاں موجود ہے۔ فیض حسین نقوی صاحب کو حیدرآباد طلب کیا گیا، یہی نثار حسین عظیم آبادی صاحب نے ان کو بلا کر اس کتاب کی رد میں 9 سال بعد، چونکہ وہ افکار دھیرے دھیرے عوام میں پھیل رہے تھے، وہ کتاب والے افکار، بلا کر ان سے کہا کہ نہیں آپ لکھیے، تو انہوں نے پھر ابطال النبوہ والرسالہ فی النبی والسلالہ کتاب لکھی۔ فیض حسین نقوی صاحب کی مزار یہیں علاوہ بی بی کے بازو جو مختصر سا قبرستان ہے، اس میں وہ بھی کافی انتہائی قابل شخصیت تھی۔ اس میں تقریض ہے نثار حسین عظیم آبادی صاحب کی فارسی میں۔ اس کتاب میں ایک تو میرن صاحب کی تقریض ہے جو مسجد اثنا عشری کے بانیان میں، یعنی نیاز حسن برستی صاحب کے بیٹے میرن صاحب قبلہ، اور دوسری تقریض اگر کسی کی ہے تو وہ نثار حسین عظیم آبادی صاحب کی ہے، جو یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ ہر دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لومۃ لائم کو خاطر میں نہ لا کر ملامت کرنے والوں کی ملامت کی فکر کیے بغیر ہماری اعتقادی سرحدوں کی حفاظت علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کے بعد عوام کی بھی، مومنین کی بھی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بہرکیف ایک بات جو ہم اس عظیم شخصیت سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہی کہ جو جرت اور جذبہ، باوجود یہ کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اکثر وہ سوشل میڈیا پہ ایک پکچر بھی گھوم رہا ہے جس میں ایک آدمی ایک راستے پر جا رہا ہے اور ایک بھیڑ پوری ایک
दूसरे रास्ते पर जा रही है। और नीचे लिखा हुआ है कि भीड़ के साथ गलत रास्ते पर जाने से बेहतर है कि सही रास्ते पर अकेले चले जाएं। तो ये वही शख्सियत थी जो भीड़ के साथ गलत रास्ते पर चलने से गुरेज करके अकेले ही सही रास्ते पर आगे बढ़ गई। और फिर आप देखें शेखिया जो कहा जा रहा, शेखिया के हवाले से इतने हसास क्यों थे? क्योंकि शेखिया पूरे मजहब तशय्यो को, उसकी बुनियादों को हिला देते। आज जो तौहीद में मिंबरों पर आकर तौहीद के खिलाफ बातें और मुसल्लमात दीन के खिलाफ जो बातें होती हैं वो शेखिया से ही की हुई बातें हैं। तो लिहाजा एक चीज़ अगर हम पैदा कर लें, जुर्अत, और वो जुर्अत पैदा होती है तवक्कुल अल्लाह से। अल्लाह के ऊपर भरोसा करके अगर जुर्अत से काम लें तो फिर हम अपने इतिकादी मबानी को और अपने इतिकादी सरहदों की हम हिफाजत कर सकते हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही मैंने लोहा मान लिया हमारे मौलाना मीसम ज़ैदी साहब का, इस उम्र में भी और अमराज का शिकार होते हुए भी उन्होंने गैर मुमकिन को मुमकिन बनाया है। हैदराबाद में इस तरह का सेमिनार गैर मुमकिन को उन्होंने मुमकिन बनाया है, वो बिल्कुल काबिल सताइश है। और ऐसे उलमा की और ऐसे बुलंद हिम्मत लोगों की हमारी कौम को अशद ज़रूरत है। और क्यों ना हो, मैंने सुना है कि ये खतीब आज़म मौलाना गुलाम अस्करी साहब के साए में पलकर बड़े हुए हैं, तो गुलाम अस्करी साहब के साए में पलकर ऐसा ही शख्स बड़ा हो सकता है जो बाद में चलकर मीसम ज़ैदी बन सकता है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया मुनव्वर भाई। नबी आज़म के सिलसिले में 4 मिसरे पेश कर दूँ और फिर जनाब मिनहाल आज़मी को दावत सुखन दूँ। पैगम्बर ख़ातम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारे माँ बाप, हमारी औलाद कुर्बान, वो ज़िंदगी के अनोखे उसूल बांटता था। हमेशा प्यार की दौलत रसूल बांटता था। वो ज़िंदगी के अनोखे उसूल बांटता था। हमेशा प्यार की दौलत रसूल बांटता था। अजब मिजाज था उसका, जहाँ को हैरत है वो शख्स कांटों पे चलता था, फूल बांटता था। तशरीफ ला रहे हैं मंजूम नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए जनाब मिनहाल आज़मी साहब पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। भाई इससे बेहतर सलावत पर मोहम्मद। कासिम सुलेमानी के हवाले से मुलाज़ा कर लीजिए। इसमें ये राहलाई का बड़ा किरदार है। एक नारे सलवात। मिट चुका है दहर से हर जुल्म के बानी का नाम। मिट चुका है दहर से हर जुल्म के बानी का नाम। है मगर दिल पर रकम उस फर्द लासानी का नाम। मिट चुका है दहर से हर जुल्म के बानी का नाम। है मगर दिल पर रकम उस फर्द लासानी का नाम। शमा की मानिंद अपने ज़हन में है आज भी जलवगर जलवा फिगन कासिम सुलेमानी का नाम। उन्हीं के हवाले से मुसद्दस के चंदन है, वो भी मुलाज़ा कर लीजिए कि नारे सलवात की मज़ीद दुआ है। ऐ अबू मेहदी मुहंदिस, ऐ शहीद राह हक, दे गया ईसार कुर्बानी का दुनिया को सबक। है किताबे जिस्त का रोशन तेरी एक एक बरक। तेरे खुर्शीदे अमल की अब भी बाकी है शफक। तेरी हैबत बहरे जालिम आजमाइश बन गई। जात तेरी वजह बर्बादी ये दाइश बन गई। अब नजर के सामने वो रूए नूरानी नहीं था मुजाहिद ऐसा वो जिसका कोई सानी नहीं।
नाज था ईरान को जिस पर वो ईरानी नहीं, महफिले हस्ती में अब कासिम सुलेमानी नहीं। है शहर बेलुत्फ और बेकैफ अपनी शाम है, गर्क बहरे गम में पूरी मिल्लते इस्लाम है। मरहबा ए लश्करे हक के सिपाही मरहबा, मरहबा है पैरवे दीन इलाही मरहबा, मरहबा है पैरवे दीन इलाही मरहबा। राह अज़्मो सब्र के बेखौफ राही मरहबा, मिट गया दम भर में सारा रोबे शाही मरहबा। जश्न का रंग अहले मकरो शिरक के फीका हुआ, सारी दुनिया में जलीलो खार अमरीका हुआ, सारी दुनिया में जलीलो खार अमरीका हुआ। जादे हक में तेरे शौक़े शहादत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम और तेरी जुर्रत को सलाम, तेरे इस्तक़लाल को तेरी शजाअत को सलाम, मंजिले ईमा में तेरी इस्तिकामत को सलाम। कर सके कुछ भी न जुल्मो जौर के बानी तेरा, नाम जिंदा हो गया कासिम सुलेमानी तेरा। तू रहा हर एक मुहाजे जंग पर सीना सिपर, हो गए नाकाम हर मंजिल पे अहले मक्र शर। ज़ेर बातिल हो गया और मिल गई हक को ज़फ़र, है शहादत का तेरी इनाम ये अल मुख्तसर। लब सितमगर के तरसते रह गए फरियाद को, मार डाला तूने मरकर जुल्म इस्तबदाद को। छाया है आलम पे तेरा आज भी जाहो हशम, नाम से तेरे लरज़ उठते हैं अरबाबे सितम। हाँ मगर है कौम को तेरे चले जाने का गम, दिल है अफसुर्दा तो आंखें सबकी हैं अश्कों से नम। बस में रौनक हुई टूटा आयागे जिंदगी, कर दिया गुल ने तेरा चरागे जिंदगी। तुम भी दिल में हौसला मिनहाल ये पैदा करो, देश की तस्वीर में रंगे वफा अपनी भरो। खौफ क्यों बातिल से खाओ, क्यों सितमगर से डरो, लर्ज़ा हो बातिल में पैदा, लर्ज़ा हो बातिल में पैदा इस तरीके से मरो। अज़मतों का फर्क पर इंसानियत के ताज है, ये शहादत दीन हक की मंजिले मेराज है। मिनार भाई ने शहीद का तस्करा किया। मैं शहीद कासिम सुलेमानी की वसीयत जो कि अपने बेटे के नाम में पेश करना चाहूँगा नौजवानों के लिए। वो अपने बेटे मेहदी को खिताब करते हैं कि मेरी जान मेहदी, जितने लोग कमाल के दर्जे तक पहुँचे हैं, बिलखुसूस मानवी कमालात जो खुद दुनियावी कमालात की बुनियाद और सबब भी होता है, इन तमाम कामयाबियों और कमालात का सबब वक्त सहर है। मुझे गुज़िश्ता शब पता चला कि सुबह हैदराबाद में इतवार के रोज़ गर्मी की छुट्टियों में 2 बजे होती है। हैरत हुई थी। वक्त सहर है, वक्त सहर को हासिल करो। तुम्हारी उम्र में नमाज शब के अजीब व गरीब असरात हैं। अगर चंद दफ़ा इसका रग़बत के साथ तजुर्बा करो तो उसकी लज्जत सबब बनेगी कि उससे हमेशा वाबस्ता रहो। तमाम बुराइयों और ख़राबियों की जड़ झूठ है। इसी ज़बान के लिए फ़िक्रा है, जुर्मुहु सग़ीर व जुर्मुहु कबीर। शहीद दस्तगीर शिराज़ी अलैहि मकामा ने 30 से ज़्यादा गुनाहान कबीरा इसी ज़बान से बयान फरमाए हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि बड़ों बुज़ुर्गों बिलखुसूस माँ बाप के एहतराम की आदत डालो। बग़ैर शर्म महसूस किए माँ बाप के हाथ चूमो। ये काम उनकी खुशी का सबब भी होगा, नीज़ इसके वज़ी असरात भी तुम पर मुरतब होंगे। आग़ा बहाउद्दीनी का जुमला याद कीजिए कि जब मैं किसी को तरक्की करते हुए देखता हूँ या जब किसी को तनज़्ज़ुली का शिकार होते हुए देखता हूँ तो बेसाख्ता ये जुमला मेरे लबों पर आता है कि अगर इंसान तरक्की कर रहा है, गोया माँ बाप की दुआएं उसके शामिल हाल हैं, और अगर कोई इंसान तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है तो माँ बाप की बद्दुआएं उसके शामिल हाल हैं। बात आ गई, बेसाख्ता तौर पर जहन में आया, माँ बद्दुआएं नहीं देती हैं, रक़ीक़ुल क़ल्ब होती हैं, लेकिन अगर बाप किसी बात पर नाराज़ हो जाए और औलाद पर
नफरीन करे या उसे बद्दुआ दे, तो इमाम अली रज़ा फरमाते हैं क़िल्लतुन नस्ल वन्क़ता है, नस्ल मुनक़ता हो जाती है, कोई नाम लेने वाला भी बाकी नहीं बचता है। खुदावंद करीम हमारे वालिदैन को सलामत रखे, अगर वो इस दुनिया में नहीं तो उन्हें जवार रहमत में जगह करामत फरमाए। सलावत भेजिएगा बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, अभी नमाज वगैरह से पहले इजलास का मरहला जहाँ तक पहुँचा था, सबने कहा भाई बहुत अच्छा तुमने संभाल लिया, लेकिन अब इस वक्त हमारे ऊपर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कभी इधर से आवाज़, कभी इधर से, और ऐसे में हमें अपने हुनर को साबित करना है। बहुत सारे पैगामात, बहुत सारे अफराद की दिली ख्वाहिश की आएँ, और यकीनन माइक पर आकर के वो भी यहाँ पर बोलना, ये हर इंसान की ख्वाहिश होती। जहाँ तक हमारा वक्त साथ देगा वहाँ तक हम इंशाअल्लाह ताउन करेंगे, वगरना हम माजरत करेंगे। अल्लामा इकबाल के ये मिसरे में पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद गुजारिश करूँगा जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मुराद रज़ा साहब रिजवी से, हौज़े इल्म कुम के बुज़ुर्ग, बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुरब्बी जनाब आयतुल्लाह उस्ताद आब्दी का पैगाम वो सुनाएंगे। उनको आना था लेकिन नहीं आ सके बाद वजूहात की बिना पर। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, हमें अपनी कद्र को पहचानना होगा, मुसलमानों को अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना होगा, अपनी मिल्लत पर क़यासे अक़वाम मग़रिब न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी, दामन दीन हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। अगर हमें अपने वक़ार को महफूज रखना है तो आपसी इत्तेहाद के साथ, दीन की पाबंदी के साथ ही ये मुमकिन हो सकेगा। मासूमीन अलैहिस्सलाम की ये दुआएँ रहती थी कि अगर मैं सही अदा कर सकूँ, अल्लाहुम्मा ला तजअल मुसीबती फ़ी दीनी, हमारे दीन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। दीन महफूज है तो यकीनन दुनिया भी महफूज है और आखिरत में भी कामयाबी और सुरखरुई नसीब होने वाली है। तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मुराद रज़ा साहब रिजवी, जो शागिर्द हैं, ख़ास शागिर्द हैं, अलबत्ता अक्सरियत को यहाँ उस्ताद आब्दी की शागिर्दी का शरफ हासिल है। उनके पैगाम को उर्दू लिबास पहनाकर आपको हुजूर पेश कर रहे हैं। आप ज़रा नारे सलावात से इस्तकबाल करें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलाद मसूद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, तमाम हाज़िरीन जलसा, उलमाए किराम और सदर जलसा को मुबारक हो। और हमारी ये नशिस्त और ये सुरूर व मसर्रत पर मुनक़िद होने वाला ये इजलासिया इंशाअल्लाह इमाम ज़मान अल्लाह ताला पर दो शरीफ के ज़ुहूर में ताजील का सबब करार पाए। गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह अब्दुल्लाह की तिलावत फरमा कर मरहूम निसार हुसैन नज़ीम आबादी, उनके खानवादे अल्लामा आदिल अख्तर और नासिर हुसैन जैदी, अब्द जौन जैदी, अबू तालिब जैदी और तमाम हाज़रीन के मरहूमीन व मरहूमात की तरफ से पढ़ के इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को हदिया बनाओ। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। उस्ताद अब्दुल्ला अहमद आबदी को इस सेमिनार में आने का बहुत शौक़ था और उन्होंने अब्दुल्ला निसार
عظیم آبادی کی کچھ کتابوں کو جو ان کو بھیجی گئی تھیں اس کو باقاعدہ پرنٹ بھی کرا دیا تھا اور اس کا مطالعہ کر کے اس شیخیہ کے متعلق ایک مفصل گفتگو بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن حالات ایسے رہے کہ وہ نہیں آ پائے ہیں اور نتیجتاً آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ ہمارا آنے کا یہاں کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن بہرحال خداوند عالم نے یہ توفیق نصیب کی کہ ہم بھی یہاں حاضر ہو چکے ہیں۔ چونکہ علماء و حاضر یہاں تشریف فرمایا زیادہ تر، اس لیے میں ان کے فارسی کلمات کو پیش کر دیتا ہوں اور خلاصے کے طور پر اردو پیش کر دوں گا جو کبھی تک ختم ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عن الصادق صلوات اللہ علیہ، من تعلم العلم وعلم به وعمل به وعلم للہ دوئی فی ملکوت السماوات عظیما، فقیل تعلم للہ وعمل للہ وعلم للہ۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 46 سے۔ ہر کس علم را فرا گیرد و بیان عمل کند و برای خدا آن را به دیگران آموزش دهد، در ملکوت آسمان ها از او با عظمت یاد می شود و در ملکوت می گویند او برای خدا درس خونده، برای خدا عمل کرده و برای خدا درس داده است۔ این همایش ها برای آن است که کسانی که در ملکوت آسمان ها از آنها با عظمت یاد می شود، بر روی کره زمین از آنان با عظمت یاد شود۔ بزرگداشت و نکوداشت علماء هم وظیفه دینی و اخلاقی است و هم آثار تربیتی فراوان دارد، زیرا باعث می گردد چهره‌های فاخر علم و ادب به جامعه معرفی شده و سابقه علم و ادبی جامعه آشکار گشته و پیوند نسل حاضر با گذشته علمی خیر برجسته گردد و بیان الگو و سرمشق برای جوانان امروز خواهد بود۔ حضرت آیت اللہ سید نثار حسین موسوی عظیم آبادی از علماء بزرگی بوده که جامع بین معقول و منقول بوده است۔ ایشون علاوه بر آنکه پزشکی ماهر و ریاضیدان قوی و منجم فوق العاده بوده است، در ادبیات، منطق، کلام، فلسفه، اصول فقه، مناظرات، حدیث، درایت، تفسیر، تسلط فوق العاده داشته است و اهتمام فوق العاده ایشون به میرزای قمی و کتاب قوانین و جامع الشتات و ابداع نظرات عمیق اصولی حکایت از دقت بالا و عمق افکار بلند ایشون دارد۔ ایشون علاوه بر علوم رایج حوزوی به علم حیات، نجوم و مثلثات کروی تسلط خوبی داشته است۔ البته علوم ریاضی و حیات در زمان ایشون در حوزه های علمی هند مخصوصاً در حیدرآباد دکن بسیار رایج و متداول بوده است، بلکه می توان ادعا کرد که بزرگترین منجمان دنیا در آن زمان در حیدرآباد بوده اند۔ مرحوم آیت اللہ سید نثار حسین گذشته از معقول و منقول به شبهات و مسائل روز زمان خود توجه کامل داشته و در جهت مبارزه علمی و فرقه‌های انحرافی تلاش زیادی داشته و آثار متنوع و فاخری پدید آورده است و یکی از مهمترین آرای مرحوم آیت اللہ سید نثار حسین دیدگاہ ایشون در خصوص مسئله علم خدای متعال است، در این که خدای متعال
आलिम बिमा कानू व बिमा यकून व दाराए इल्म गैर मुतलक अस भी शक व तरदीदी नीस्त अम्मा कैफियत तहलील व तबयीन आन बेगुनई के कसरत तगयीर दर इल्म इलाही पेश नयायत अज मुश्किलात फ़लसफ़े अस्त कि मरहूम सैयद निज़ार हुसैन बेहतरीन वजह मसले इल्म पीशीन व इल्म क़ब्ल ईजाद खुदाए मुतआल रा अज नज़र इशराक़ीन व फ़लासफ़े मशा व हिकमत मुतआलिया तबीन नमूदे व आराव नज़रात इब्तिकारी व ख़ास खुद रा इबराज नमूदे अस्त। बहरहाल इशुल अज़ मफ़ाख़िर तशय्यो व हौज़ाए इल्मी बेवीजे बराए मर्दुम शरीफ आलिम दोस्तों फरीक़ हैदराबाद अज़ व इन गुने निकुदाश था बायस रुश्द व तक़वियत बावरहाय दीनी व शगुफ़ाई इल्म व फ़रहंग गर्दद इन जानिब दर इंजा बे हमें शिरकत बुलंदगान दर इन हमाइश बेवीजे आलिमानो हुज्जत इस्लाम व आयात गिरान क़द्र व रूहानियों ने मुअज़्ज़म व सुकनरानान तहियत व तहनीयत व एहतराम व अदब व ताज़ीम दाश्ते व तौफ़ीक़ हमगान रा अस्दाए मुतआल ख़ाहानम लाजिम अज़ बराए बिरादर अज़ीज़ व फ़ाज़िल व दानिशमंद हज़रत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आक़ाए हाज आक़ा सैयद तक़ी आबदी हैदराबादी नीज़ आलिम क़दूम व फ़आल अरसे फ़रहंग हज़रत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हाजी वसील मुराद रज़ा रिज़वी व ज़हमात हमें अज़ीज़ान समीमाने तशक्कुर व क़दरदानी नुमायाँ इंशाअल्लाह ज़हमतहा व तलाशाए हमें शुमा मौरिद तवज्जो रिज़ायत इमाम ज़मान अरवाहुना फ़िदा व अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ क़रार गिरत। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व मुक़द्दसा अहमद आबदी 20,400। खुलासा कलाम ये कि उस्ताद ने जिन बातों की तरफ तवज्जो दिलाई इस मुख्तसर से पैगाम में उसका खुलासा सिर्फ इतना है कि अल्लामा ज़ुल्फ़ुनून मुख्तलिफ़ उलूम में माहिर थे और अगर कोई ये फ़िक्र करता है कि उनको फ़कत पेश नमाजी का इजाज़त था और वो फ़कत तबीब थे और उन्हें इल्म फ़िक़्ह और इल्म उसूल पर तबहुर हासिल नहीं था, तो वो उस्ताद जो माहिर फ़िक़हियात है हौज़ इल्म क़ुम में यहाँ पर उनके शागिर्द मौजूद हैं, वो बखूबी जानते हैं कि किस माहिर उस्ताद का नाम उस्ताद आबदी है और क़वानीन कैसी अजीम किताब है। उसमें इब्दाए नज़रियात अपने नज़रियात को पेश करना, उसी तरीके से इलाहियात की बहस में जो संगीन तरीन मसला है इल्म मुतलक़ खुदावंद मुतआल का, उसमें शेख इशराक़ से लेके और मशा और हिकमत मुतआलिया के नज़रिए को इकट्ठा करके अपना नज़रिया पेश करना उस शख्स का काम है जो अल्लामा ज़ुल्फ़ुनून होता है और किसी एक फ़न में माहिर नहीं होता है बल्कि मुतअद्दिद उलूम में माहिर होता है। और क़द्र गौहर शह बिदानत या बिदानत जौहरी जो गौहर के अतराफ़ में बैठे रहते हैं वो फ़कत चमक दमक देखते हैं और ख़ुसूसन जो गौहर छुपा के रखा जाता है उसे तो जौहरी के अलावा कोई पहचान नहीं पाता है। तो हमा शुमा तो कभी भी अच्छे लोगों को नहीं पहचान पाते हैं। हज़ला सरा अफराद और हज़रत सरा अफराद और हजगु अफराद, इनकी ज़बान पर तो हमेशा वही सारी बातें आती हैं जिसमें वो रहते हैं, लेकिन गौहर को वो पहचानता है जो जौहरी होता है। उतनी दूर से उन्होंने आपको पैगाम भेजा है मोहब्बत का, तहनीयत का, एहतराम का, आप कबूल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन कर सकता है आदम ने अली की हमसरी, मज़हर शान खुदाबंदी है शान हैदरी। क्या समझते कदर इस मोती की सहराई अरब, कदर गौहर शाह दानत या बेदानत जौहरी। वक्फा है, आप ज़रा 10 मिनट का आराम कर लें, चाय पी लें, ज़रूरियात से फारिग हो जाएं। 10 मिनट के बाद आइएगा। फ़कत 3 मकाला निगार हज़रात हैं, बाज़ खुसूसी इदारों को मोमेंटो भी दिया जाएगा। मैं गुजारिश करूँगा बिस्मिल्लाह
पर मोहम्मद हो आल मोहम्मद सलावत। 10 मिनट का वक्फा है। सदर जलसा ने जो इजाज़त दी है वो 10 मिनट की इजाज़त दी है। निगरानी और नाज़रीन हसी वक़ार, बहरुल उलूम हुसामुल इस्लाम आयतुल्लाह उज़्मा सैयद निसार हुसैन मूसवी आलल्लाहु मकामा के सिलसिले में हैदराबाद के सालारजंग म्यूज़ियम ऑडिटोरियम में जो अज़ीमुश्शान बैनुल-अक़वामी सेमिनार हो रहा है, इस बाबत हम रब करीम के शुक्रगुज़ार हैं। रोज़े विलादत बासादत सामिनुल हुज्जत ग़रीब तूस मुइनुज़्ज़ुअफ़ा ग़रीबुल ग़ुरबा हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इमाम अली मकाम की सीरत के बाद पहलुओं का दरमियान में तज़किरा भी हुआ, लेकिन मुफस्सल बयान इंशाअल्लाह शब में 8 बजे अज़ाख़ाने ज़हरा में आप सुनेंगे। उम्दतुल ज़ाकिरीन जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मोहम्मद हसनैन बाक़री साहब क़िबला से गुजारिश है कि इंशाअल्लाह उस महफ़िल बयान में भी शरीक हों, ताकि नज़्म व नस्र का जो हसीन इम्तिज़ाज पेश किया जाएगा उससे भरपूर आप हज़रात फैज़याब हो सकें इंशाअल्लाह ताला। 100 बरस के बाद एक जलीलुल क़द्र आलिम की इल्मी खदमात की तजलील के लिए हम और आप यकजा हुए। रब करीम मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और हमारे वो उलमा और अफाजिल जो आज के दौर में, आज के पुरफितन दौर में, पुराशोक दौर में दीनी खदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्हें अशरार के शर से महफूज रखे, यही हमारी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत ज़रूरियात से फारिग होकर हाल में पहुँच चुकी है और उम्मीद करते हैं बाकी हज़रात भी इंशाअल्लाह जल्द ही हमसे मुल्हक़ हो जाएंगे। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम का इरशाद है, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन अर्बाअतुम मिन्हा हुरुम। अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, जिनमें 4 मोहतरम महीने हैं। पहला मोहतरम महीना माह रजबुल मुरज्जब जो गुजर चुका है, और फिर 3 मुसलसल महीने हैं जिनमें ज़िलक़ादतुल हराम, जो इस एतबार से नहायत अहमियत का हामिल है कि पहली ज़िलक़ादा को करीम अहले बैत हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासादत की तारीख़। अभी आपने उस्ताद आबदी हफ़िज़हुल्लाह के जो बयान को सुना है और पैगाम को सुना है, उसमें बाज़ इस्तिलाहात का तज़किरा था। मुल्ला सदरा के बारे में मिलता है, जब इत्तिहाद अक़ल व माक़ूल की बहस में वो उलझते हैं तो कहक नामी गाँव से ख़ुद को पहुँचाते हैं उस शार मोहम्मद यानी शहर मुक़द्दस क़ुम में ज़री है हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा तक पापयादा आते थे और अपनी इल्मी गुत्थियों को सुलझाया करते थे। बड़े से बड़े मसाइल के हल के लिए इन बारगाहों में पहुँचना बुज़ुर्गों का इम्तियाज़ रहा है। हत्ता बुज़ुर्ग उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी मुश्किलात की हल की खातिर ख़ुद को पहुँचाया है मुक़द्दस रोज़ों में। और फिर 11 ज़िलक़ादतुल हराम रोज़े विलादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस दरमियान मैं तज़किरा करना चाहूँगा जनाब शाह चिराग़ का, जो इमाम मूसा काज़िम की औलाद, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बरादर, शिराज़ में उनका मज़ार है, मज़ार आशिक़ान। बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं। कल हम जब गए थे दायरे मीर मोहम्मद मोमिन में मरहूम आयतुल्लाह सैयद निसार हुसैन मूसवी आलल्लाहु मकामा की कब्र पर और दीगर मोमिनीन की कब्रों पर भी फातिहा ख़वानी उलमा ने, तो वहाँ पर जनाब शाह चिराग़ की कब्र भी देखी जो मुस्तजाबुद दावत है। शाह चिराग़ साहब जो फर्जंद इमाम मूसा काज़िम, उनके बारे में मिलता है कि उस दौर में जनाब शाह चिराग़ ने अपने हाथ से 1000 कुरान मजीद लिखे थे। जब न कार्बन था ना फोटोकॉपी मशीन थी, 1000 कुरान मजीद को हाथ से लिखना और फिर उन बस्तियों तक पहुंचाना जहां कुरान मजीद नहीं पहुंचा था। ये सारे नमूने किस लिए पेश किए जाते हैं? ताकि आज के दौर में हम जैसे अफराद मुतवज्जे रहें कि वाकई में हमारी जिम्मेदारियां संगीन हैं और जहां तक मुमकिन हो दीन के दफ़ा के लिए अपने आप को हमें आगे बढ़ाते रहना है। महज 3 अफराद हैं जिनकी तकारीर होंगी, जिनमें मौलाना रज़ा अब्बास खान साहब, मौलाना सैयद मोहम्मद हसनैन बाक़री साहब और जनाब डॉक्टर शहबाज नकवी साहब जो अमरोहा की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हैं।
मैं सबसे पहले चाहूँगा मेज़बान मुकर्रिर जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना रज़ा अब्बास खान साहब तुल्ला से, जो मुदीर हैं हौज़तुल इमाम अल महदी के, तशरीफ़ लाएँ और अपने बयानात से हम सबके क़ुलूब को मुनव्वर करें। आप हज़रात नारे सलावत से इस्तक़बाल करें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेहमान मुक़र्रिरीन और शुअरा मौजूद हैं। बीच में हमको मुखिल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे बरदर बुजुर्ग जनाब मुंसफ़ ज़ैदी साहब का इसरार था, इसलिए आप हज़रात के सामने हाजिर होना ज़रूरी है। बस चंद मिनट आप हज़रात की खिदमत में। हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद निसार हुसैन मूसवी अज़ीम आबादी आसमान इल्म अमल का एक दरख्शां सितारा। कोई भी कौम अपने माजी पर गहरी और दक़ीक़ नज़र डाले और अपने उलमा व मुफ़क्किरीन की ज़िंदगियों और कारनामों का मुतालिया किए बगैर कभी भी रोशन और समरावर मुस्तक़बिल की राहें तय नहीं कर सकती। इन्हीं शख्सियात में बात ऐसी भी होती हैं कि जिनकी तूल हयात का मुतालिया करने से इंसान के लिए ज़िंदगी के नए मफ़हूम रोशन होते हैं, और हुस्सामुल इस्लाम आयतुल्लाह सैयद निसार हुसैन मूसवी की शख्सियत उनमें से एक है। आप उन उलमा में से हैं जिन्होंने इल्म और अमल, ज़ुहद और अखलाकियात, लोगों के साथ रवादारी और बर्ताव को अपनी शख्सियत के ताने बाने में एकजा किए हुए थे, और इस इल्मी जिहाद और बातनी रूहानियत और अवाम की खिदमत के नतीजे में वो इस मकाम पर पहुँचे जिसे आज अहले इल्म की तख्ती का ज़ेवर कहा जाता है। 1872 के ज़माने में जब उम्दतुल उलमा सैयद निसार हुसैन लखनऊ पहुँचे तो आपको हर सू इल्मी चर्चे और उलमा के दर्स और तदरीस का माहौल मिला। मौलाना ने दर्स खारिज पर इत्तिफ़ाक़ करने के बाद देरीना रविश के मुताबिक मुख्तलिफ़ फ़नून के माहिर असातीद की खिदमत में हाजिर होकर कुछ इल्म से ख़ुद को आरास्ता किया और फिर अपनी खुदादार सलाहियत से ख़ुद को उन उलूम में दर्जे कमाल तक पहुँचाया। और यही वजह थी कि आप मुख्तलिफ़ उलूम के माहिर थे और आपको मुख्तलिफ़ उलूम पर दस्तरस हासिल थी। हुस्सामुल इस्लाम को रियादी और फलकियात में भी महारत हासिल थी और इस सिलसिले में आपकी मुतअद्दिद तसनीफ़ात हैं। अवामुन नास में उलमा के हवाले से एक मफरूज़ा ये है कि आम तौर से उलमाए किराम लोगों और मुआशरे के दरमियान नहीं होते और एक ख़ास तबके के सिवा दीगर अफराद उनके वजूद से फैज़याब नहीं होते, जबकि उम्दतुल उलमा की ज़िंदगी में हमें इसके बरअक्स नज़र आता है। आपने लखनऊ में दौरान क़याम आलिम व तबीब नवाब मुज़फ़्फ़र हुसैन खां व दीगर उलमा से हिकमत का दर्स लिया, जिसके नतीजे में इल्म तबाबत में आपको महारत हासिल थी। और जब से आप हैदराबाद में मुक़ीम हुए, आपने अपनी बेइंतहा मसरूफ़ियात के बावजूद तवील मुद्दत तक शफ़ाख़ाने के फ़राइज़ को अंजाम दिया। यकीनन इल्म व हुनर दो ऐसे कीमती जवाहरात हैं जिनका आपस में गहरा ताल्लुक़ रहा है। हुस्सामुल इस्लाम ने इल्म व हुनर को माशरे की मजहबी और फ़िक्री इर्तिक़ा के लिए इस्तेमाल किया और आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन गए। शफ़ाख़ाने की अहम ज़िम्मेदारियों की अंजाम दही में मसरूफ़ होने के बावजूद आपने दर्स और तदरीस और किताबों की तसनीफ़ का सिलसिला जारी रखा और आपके इल्मी कारनामे आज भी तशनगान इल्म और हिकमत की सैराबी करते हैं। मौलाना की बाज़ तसनीफ़ात जिनका तज़किरा किया गया है मकालों में, तमाम उलमा ने उनका तज़किरा किया और यहाँ भी आप हज़रात के मुशाहिदे के लिए किताबें रखी गई। आप हज़रात ने देखा कि उनकी किताबें यहाँ के म्यूज़ियम के लिए भी मुनज़्ज़म करके म्यूज़ियम के डायरेक्टर के हवाले की गई, ताकि जब भी कोई मुतालिया करना चाहे उससे इस्तेफ़ादा कर सकता है। और ख़ास कर आप हज़रात की खिदमत में यह अर्ज़ करूँ कि जनाब निसार हुसैन मूसवी साहब क़िबला, उनके जो खिदमात हैं आम तौर से आलिम और मौलवी जिस फील्ड में होता है वहीं तक उसकी खिदमत
محدود رہتی ہیں، اور بالخصوص وہ علماء جو پڑھنے کے بعد آ کے حوزات سے منسلک ہوتے ہیں وہی حوزات کی فکر کرتے ہیں، جبکہ آپ ان کی تصنیفات میں دیکھیں گے تو انہوں نے تمام علوم کے ساتھ ساتھ ان کتابوں پر بھی خاص توجہ دی ہے جو حوزات علمیہ میں متون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لہذا طلاب علوم دنیا کی خدمت میں میری گزارش یہ ہے کہ اپنے اس بزرگ عالم دین کی تصنیفات پر نظر رکھیں اور اس کا مطالعہ کریں اور استفادہ کریں، اور بارگاہ الہی میں ہم یہ دعا کریں کہ ہمیشہ اللہ تعالی ہم کو اپنے علماء کی خدمات پر نظر رکھنے اور ان کا مطالعہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ان کو دیکھ کر کے ہم کو بھی یہ حوصلہ ملے کہ کتنی زحمات سے انہوں نے خدمات دین انجام دی ہیں، اور ہم کو بھی انہی کی روش پر آگے بڑھ کر کے کس طرح سے بلا غرض و غایت دنیاوی ہم کو دین کی خدمت کرنی ہے۔ بارگاہ الہی میں ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو خدمت دین اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر گزار ہیں جناب مولانا رضا فاضل خان صاحب اللہ کے۔ جناب مرزا سلامت علی دبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام رضا کے سلسلے میں کیا خوب کہا کہ مولا کا میرے نام غریب الغربا ہے، حقا کہ رضا مالک تسلیم و رضا ہے، اور ضامن سامن بھی لقب ہے تو بجا ہے، ضامن و محبوں کی شفاعت کا ہوا ہے، جرت میں ید اللہ کی شمشیر کا وارث، غربت میں ہے مظلومی شبیر کا وارث۔ اگر مشہد پہنچنا چاہتے ہیں، عتبات عالیات کی زیارات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں تو بآواز بلند نعرے صلوات گزارش کروں گا جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد حسنین باقری صاحب اللہ جوراسی سے، جو اپنے فن خطابت کے ذریعے، اپنی تدریس کے ذریعے، اپنی قلمی صلاحیت کے ذریعے پوری دنیا میں بالعموم ہندوستان کی سرزمین پر بالخصوص جانے اور پہچانے جاتے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ رات میں ان کے بیانات سے بھرپور استفادہ کرنا ہے۔ فی الحال مختصر وقت میں اپنے مقالے کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جناب مولانا سید محمد حسنین باقری صاحب اللہ جوراسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ قال علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام، صدیق المرء عقلہ وعدوہ جہلہ۔ صدر محترم اور مہمانان خصوصی اور دیگر تمام حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ یہ جو حدیث تبرکاً عرض کی ہے، چونکہ آج کا دن امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، فرمایا کہ انسان کا دوست اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ مقالے کا عنوان بھی عالم جلیل آیت اللہ سید نثار حسین علی اللہ مقامہ کی شخصیت سے متعلق بعض پہلوؤں کو پیش کیا گیا ہے۔ وہ مقالہ اس رسالے میں موجود ہے، مقالہ پیش نہیں کرنا، صرف اس کے بعض اقتباسات بیان کرنا ہے، کیونکہ ابتدا میں نے علماء کی عظمت، خود علم کی اہمیت اور فضیلت، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کی عظمت و اہمیت کو بیان کیا ہے، اور کسی پس منظر کو نگاہ میں رکھتے ہوئے علماء کے احترام کے حوالے سے کہ عالم دین کا احترام قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ شریعت اہل بیت میں جب ایک عام انسان کی توہین حرام ہے تو عالم دین و فقیہ اہل بیت کی توہین و تضلیل بدرجہ اولیٰ حرام اور ناجائز ہے۔ کثرت سے روایات میں مومن کے احترام کی تاکید ہوئی ہے۔ مومن کی عزت و آبرو کی حفاظت ہر مومن کا فریضہ ہے۔ مومن کا احترام کعبے کی طرح ہے۔ ایک حدیث میں پیغمبر نے فرمایا، جس کسی نے فقیہ کا احترام کیا تو قیامت کے دن وہ خداوند عالم سے اس عالم میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس سے راضی اور خوشنود ہوگا۔ جو کسی مسلمان فقیہ کی توہین و تضلیل کرے تو قیامت کے دن اس عالم میں خدا سے ملاقات کرے گا کہ خدا اس پر غضبناک ہوگا۔ ایک اور حدیث پیغمبر کی، جو کسی صاحب علم کی اہانت و بے عزتی کرے اس نے میری اہانت کی، اور جس نے میری اہانت کی وہ کافر ہے۔ دیگر روایات کو چھوڑتے ہوئے ہندوستان کے سرزمین پر ایسے دور نایاب گزرے ہیں
جن کے علمی آثار پر کارنامے دیکھ کر فخر بھی ہوتا ہے اور ان کی ناقدری پر افسوس بھی۔ انہی عظیم شخصیات میں ایک عالم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید نثار حسین موسوی عظیم آبادی اللہ مقامہ بھی ہیں، جنہوں نے 1268 ہجری میں علی نگر پالی میں آنکھیں کھولیں۔ ابتدائی تعلیم وغیرہ وغیرہ اس میں ہے۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، اس مقولے کے مطابق ہم و شما نثار صاحب جیسے علمی گوہر کو بآسانی نہیں پہچان سکتے۔ موصوف کی شناخت کے لیے صاحبان علم ہی کے دروازے پر جب رسائی کی جائے تو معرفت ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں بطور نمونہ صرف 2 مثالیں پیش ہیں۔ 2 مثالیں میں نے بعض کتابوں کے حوالے سے، بعض علماء نے ان کے جو القابات اور ان کو جن خطابات سے نوازا ہے وہ خود ان کی عظمت اور اہمیت کی دلیل ہے، جسے میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب یہاں پر ایک عنوان ہے حیدرآباد۔ حیدرآباد کے نام کا آغاز ہی حیدر سے ہے، جو کائنات کی عظیم الشان شخصیت کا نام نامی ہے، جسے مولا الموحدین امیر المؤمنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الاعلیٰ فی التحیۃ والثناء کہتے ہیں۔ نام علی جو مشتق ہے علی اعلیٰ سے، جس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس سے وابستہ ہونے والے کو علو و بلندی ملتی ہے۔ فکر کو جو بھی اس بارگاہ میں سر نیاز کو خم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر پستی سے نکال کر بلندی عطا کر دیتا ہے۔ ایسی بلند و بالا ذات والا صفات کی معرفت کے لیے اپنی فکر کو بلند کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر علم انسانی فکر کو بلندی عطا کرتا ہے تو حضرت علی کو پہچاننے کے لیے علمی وادیوں میں قدم رکھنا اور اس میدان میں کمال حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ جہالت کے ساتھ حضرت علی جیسی علمی شخصیت کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ مرحوم کی علمی صلاحیتوں کی بنا پر حیدرآباد کی دعوت ملی، جہاں اپنے اخلاق و کردار اور علمی مہارتوں اور صلاحیتوں سے نہ صرف متاثر کیا بلکہ عوام و خواص کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ مرحوم اب یہاں پر علمی آثار کے بعد ایک تذکرہ تھا۔ مرحوم نثار صاحب قبلہ کا جہاں قدر علمی کارنامات درسی کتابوں کی شرح اور ان پر حاشیہ ادار ہے، جس سے قبل بھی کسی نے اس جانب متوجہ کیا تھا۔ قابل غور چیز ہے کہ معمولاً ہمارے یہاں بہت کام ہوئے ہیں، علماء نے یقیناً قابل قدر کام کیے، لیکن درسی کتابوں پر کام ہمارے یہاں بہت کم ہوا ہے بر صغیر میں۔ بالکل علامہ نثار صاحب کا ایک واقعاً کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے درسی کتابوں کے اوپر جو ایک قابل قدر کام ہے، ایک اہم کام ہے، اسے انجام دیا ہے۔ بہت سی اہم کتابوں کی جو آج ہمارے مدارس میں درسی کتابیں شمار ہوتی ہیں، ان پر حاشیہ لکھا ہے یا اس کی شرح کی ہیں۔ آپ نے فقہ اصول، منطق و نحو، صرف، کلام سے متعلق متعدد اہم درسی کتابوں کی یا شرح لکھی، ان پر حاشیہ لگایا۔ شاید علامہ نثار صاحب بعض چیزیں صرف بہرحال پیش کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں اور اصلاح کی غرض سے بھی، اور نوجوانوں کے لیے قابل غور ہے۔ شاید علامہ نثار صاحب جیسے باصلاحیت علماء کی ناقدری کا نتیجہ ہو کہ نام نہاد اخباریت نامی بلا موالیان امیر المومنین علیہ السلام کے سروں پر مصیبت بن کر آئی، جس نے چاہنے والے اور غدیر و ولایت کے درمیان علمی و روحانی سلسلے کو منقطع کر کے حقیقی ولایت و غدیر سے دور کرنے کے لیے اخبار و روایات کے جال میں پھنسا کر مرضی مولا کے مقابلے میں اپنی مرضی کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے ورغلایا ہو۔ حالانکہ یہ بات ایک معمولی عقل رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ حقیقی اسلام اور غدیری شریعت تک رسائی ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے صلاحیت و مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، جسے اجتہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اجتہاد کا مطلب ہوا کہ اتنا علم و صلاحیت ہو کہ صحیح غدیری شریعت اور مکمل دین اسلام کو پہچان سکے اور خود ساختہ شریعتوں کے مقابلے میں الہی شریعت کو تمیز دے سکے۔ اتنی صلاحیت و مہارت ہر ایک کے اندر نہیں ہو پاتی تو دوسرا راستہ بچتا ہے کہ کسی معصوم کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق کسی شرائط کے حامل عالم کو اپنے اور دین کے درمیان واسطہ بنایا جائے اور اس کے ذریعے صحیح شریعت تک پہنچا جائے، جسے اصطلاح میں تقلید کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے پر غدیری شریعت سے دور کرنے اور ولایت امیر المومنین سے منحرف کرنے کے لیے اخباریت کا سہارا لیا گیا، نام نہاد اخباریت، جس میں ایک سادہ ذہن کو برگلایا گیا کہ عالم کی نہ ماننا، اس لیے کہ اگر باصلاحیت عالم کی بات مانے گا تو صحیح ولایت اور غدیری شریعت پر باقی رہے گا، اور اگر اپنے سادہ ذہن اور عدم علم کی بنیاد پر دشمنان اہل بیت کے کارخانوں میں گڑھی ہوئی احادیث و اخبار میں اور صحیح احادیث میں تشخیص نہ دے پانے کی وجہ سے وہ بآسانی ولایت کے نام پر ولایت سے دور ہو جائے گا۔
اور مرضی مولا کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے غدیری شریعت سے بیگانہ رہے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ آج بنام افاریت جو تصور پیش کیا جاتا ہے اس کے مقابلے اجتہاد و تقلید کا معیار کا معاملہ قرآن و حدیث اور تاریخ و عقل کے مطابق 100% صحیح اور برحق ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں میں نے نکات کی شکل میں عقلی دلیلیں اور روایات پیش کی ہیں جو اس مضمون میں انشاءاللہ ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ بس آخر میں یہ ہے کہ نتیجہ یہ کہ جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا تمام عقلاء عالم کے درمیان ثابت و مسلم ہے اور قابل قبول ہے، اور پیغمبر اکرم کے بعد سے اسلام کے ماننے والوں کے درمیان یہی سیرت جاری رہی ہے۔ ائمہ کے زمانے میں بھی شیعہ اجتہاد کے محتاج رہے ہیں اور یہ کام آپ کے شاگردوں کے ذریعے انجام پاتا رہا۔ اسی بنا پر تاسیس الشیعہ لعلوم الاسلام میں بیان ہوا ہے کہ سب سے پہلے جس نے علم اصول کی بنیاد رکھی وہ امام محمد باقر اور امام صادق علیہم السلام۔ کی ذوات قدسیاں اور آپ علم اصول کے قواعد اپنے اصحاب کو لکھواتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ غرض علامہ نثار صاحب جیسا اصولی عالم و مجتہد ایک باوقار زندگی گزار کر اب دنیا میں تو نہیں ہے، لیکن ان کے گراں قدر علمی آثار ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ خدا سے یہی دعا ہے کہ حجت اسلام مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ کو طول عمر، صحت و مزید توفیقات سے نوازے تاکہ وہ اپنے بزرگوں کے علمی آثار کو سامنے لاتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں اور پروگرام یہ دھیرے دھیرے اختتام کی منزلوں کو پہنچ رہا ہے۔ اگرچہ ارادہ یہ تھا کہ یہیں پر بعض اداروں کی کارکردگی کے مقابلے میں ان کی تقدیر ہو، جن میں نام لینا چاہوں گا تنظیم جعفری کا، جامعۃ البطول کا، جس کے خدمات بالخصوص جو حالیہ دنوں میں سلام فرماندہ والے ترانے پر بہترین کارنامہ انجام دیا ہے، میں خود اپنی جانب سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح مولانا آغا مجاہد حسین صاحب نے جو خدمات انجام دیے ہیں، چاہے وہ ان کا پولیو ہاسپٹل ہو یا پھر بریان جیسا ادارہ ہو، اسی طرح جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا تھا برادرم جناب مولانا محمد عباس مسعود صاحب جنہوں نے ڈیجیٹل لائبریری قائم کی اور بے لوث خدمت انجام دی، انشاءاللہ ان کا مومنٹو ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ سیغے وقت کے سبب ہم نہ مومنٹو پیش کر رہے ہیں اور نہ ہی سرٹیفکیٹس۔ سوچا یہ تھا کہ حیدرآباد کے جو علماء ہیں ان کی خدمت میں یہیں پر سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، لیکن تقی آغا صاحب چونکہ تشریف نہیں رکھتے، ان کی سگنیچر باقی ہے، انشاءاللہ سرٹیفکیٹ پر سگنیچر ہوتے ہی ان کی خدمت میں پہنچا دیا جائے گا۔ صرف ایک چھوٹی سی تقریر نوجوانوں کے لیے بالخصوص صدارتی خطبہ تقریباً 6 منٹ کا، اور آخر میں کلمات تشکر سیمینار کے کنوینر جناب مولانا میثم زیدی صاحب کا، اور آخر میں انشاءاللہ جناب مولانا رضوان حیدر صاحب دعائیہ کلمات پر گفتگو کو تمام کریں گے۔ گزارش کر رہا ہوں محقق جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر شاہوار صاحب قبلہ نقوی امروہوی سے تشریف لائیں اور اپنے پرمغز بیانات سے ہم سب کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال علی بن ابی طالب علیہ السلام العلم حیات۔ محترم حضرات، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ علم ہی حیات ہے۔ آج ہر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے اور اس زندگی کے لیے وہ کتنی محنت، کتنی کوشش، کتنی جستجو اور کتنی تبدو کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مال و دولت کے ذریعے اس کو حیات مل جائے گی،
اس کا خیال ہے کہ شاید اچھی غذا کھانے سے اس کو زندگی مل جائے گی. وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا اور قیمتی لباس پہننے سے اس کو زندگی مل جائے گی. اس کا تصور یہ ہے کہ شاید عالیشان مکان میں زندگی گزارنے سے اس کو زندگی مل جائے گی. لیکن مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ان تمام نظریات کو باطل کیا. کہ خبردار، حیات نہ تو مال کے ذریعے مل سکتی ہے، نہ دولت کے ذریعے مل سکتی ہے، نہ اچھی غذا کے ذریعے مل سکتی ہے، نہ عالیشان مکان کے ذریعے مل سکتی ہے. اگر حیات ہے تو صرف علم کے ذریعے حیات مل سکتی ہے. آج جس شخصیت کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ اتنی عظیم شخصیت کہ جس کو زمانے نے فراموش کر دیا. یقیناً لائق میں مبارکباد ہیں حجت الاسلام مولانا میاں سمزیدی صاحب کہ انہوں نے اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کر کے ان کے سلسلے میں یہ سیمینار منعقد کر کے ان کے آثار کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو سب مر جائیں گے، اگر زندہ رہے گا تو عالم زندہ رہے گا. اور یہ بات اور ذہن میں ہے کہ صرف کتاب لکھنے والا ہی زندہ نہیں رہتا ہے، صرف آثار چھوڑنے والا ہی زندہ نہیں رہتا ہے، بلکہ جو آثار کی نشر و اشاعت کرتا ہے وہ بھی زندہ رہتا ہے. چاہے مال کے ذریعے، چاہے درہم و دینار کے ذریعے، یا کسی بھی ذریعے جس نے بھی آثار کو زندہ رکھا یا ان کو چھپوایا، نشر و اشاعت کی، وہ انسان بھی زندہ رہے گا. لہذا وہ مخیر حضرات کہ جو قوم کے دیگر کاموں میں حصہ لیتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ علمی میدان میں آئیں اور علمی آثار کو دنیا کے سامنے پیش کریں. اس لیے کہ علماء کا کام کتابیں لکھنا ہے، لیکن جہاں تک نشر و اشاعت کا مسئلہ ہے اس کے لیے مخیر افراد کا سامنے آنا بہت ضروری ہے. وہ کیسے مجاہدین تھے کہ جنہوں نے کتابیں لکھی، کتابیں لکھ کر چلے گئے، مقصودیں دیمت کی نظر ہو گئی، ختم ہو گئی، ان کا وجود ختم ہو گیا. اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور اس کی جواب دہی کون کرے گا؟ لہذا اس علمی دور میں، اس مون لائٹ زمانے میں جہاں ہم کو علم پر فخر ہے، وہاں پر ہماری قوم میں جو تنزلی آ رہی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. لہذا اس طرح کے پروگرام ہونا بہت ضروری ہے، چاہے علاقے کے حساب سے ہوں، چاہے شہر کے لحاظ سے ہوں، تاکہ ہم اس غلطی کی تکرار نہ کریں جو غلطی ہو چکی ہے. یہ جو طریقہ ہم نے اپنا رکھا ہے کہ جو غلطی ہو چکی وہ سوچتے صاحب انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں. یہ نہیں، اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کچھ مجبوریاں ان کے سامنے رہی ہوں گی. آج وہ مجبوریاں ختم ہو گئی ہیں بحمد اللہ، تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علماء کا تعارف اپنی نوجوان نسل کے سامنے پیش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ماضی ہی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے مستقبل کو تابناک بنایا جا سکتا ہے. آج اگر ہم اپنے نوجوانوں کو ہمت اور حوصلہ دینا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ماضی کو دنیا کے سامنے پیش کریں. لہذا مفصل گفتگو مختلف مقالات کے ذریعے آپ سماعت کر چکے ہیں، مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہو سکے تو مختصر تعارف شخصیت کا میں کر دوں تاکہ نوجوان اور طلبہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے شخصیت کا تعارف ہو سکے. ایک سلام جغرافیائی طور پر علی نگر تاریخ چھوٹی بستی ضرور ہے، مگر تاریخی منظر اور پس منظر کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس بستی کے فرزندوں نے ہمیں ہر شعبہ حیات میں غیر معمولی کارہائے نمایاں انجام دے کر بستی کا نام روشن کیا. انسان کا کسی ایک علم میں ماہر ہونا تو معمولی بات ہے، مگر مختلف علوم و فنون میں
यकसा सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले शाज़ और नादिर ही अफराद हुआ करते हैं। ये शरफ अली नगर पाली को हासिल है कि वहाँ के एक फर्जंद ने जो बजावक्त फ़क़ीह, अदीब, मुतकल्लिम, मुफस्सिर और माहिर मुनाज़रा थे, तजस्सुस इल्मी के सबब अल्लामा ज़ुल फ़ुनून की हैसियत रखते थे। आपके रशवात क़लमी, फ़िक़्ह उसूल, तफ़सीर व हदीस, कलाम व अक़ाइद, सर्फ़ व नहव, शेर व अदब जैसे उलूम व फ़ुनून पर मुश्तमिल हैं। आपकी शख्सियत के सिलसिले में आपकी विलादत माह शव्वाल जनाब सैयद अकबर हुसैन के मकाम पर हुई। आपके खानवादे में जो बुजुर्ग उलमा गुजरे उसमें मौलाना सैयद अफजल अली, मौलाना सैयद ज़ाकिर हुसैन जैसे जय्यद उलमा किसी खानवादे के नुमाइंदा अफराद थे। मौलाना वज़ीर अली से इब्तदाई कुतुब, मिज़ानुल शैब, पंजगन और ज़ुब्दा वगैरह की तालीम आपने हासिल की। इसके बाद मौलाना अज़ीमाबाद पटना तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर मौलाना सैयद ज़की हसन जंगीपुरी, मौलाना सैयद अली हुसैन और मौलाना सैयद मोहम्मद अस्करी लखनवी से अदबी और फ़िक़ही कुतुब की तालीम हासिल की। इल्मी तशनगी बुझ न सकी तो आप लखनऊ तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर मौलाना हैदर अली, मौलाना सैयद अली नक़ीब, मौलाना हबीब हैदर, मौलाना मुमताज़ुल उलमा सैयद मोहम्मद तक़ी, मौलाना सैयद बंदा हुसैन और मुफ्ती मोहम्मद अब्बास शूस्त्री जैसे उलमा से कस्बे इल्म किया। आपने न सिर्फ उलमाए शिया बल्कि उलमाए अहले सुन्नत के सामने भी ज़न्व अदब तय किया, जिनमें मौलवी अब्दुल हई, मौलाना फजलुल्लाह, मौलाना अब्दुल नईम जैसे उलमा शामिल हैं। जब आपको तिब का शौक़ हुआ तो आपने हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन खां से इल्म तिब हासिल किया। इसे छोड़ते हुए आप 6 मरतबा हज और 9 मरतबा ज़ियारात से मुशर्रफ हुए। 2 मरतबा मशहद मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए। एक सफ़र हज में मौलाना सैयद नियाज़ हसन बरस्ती हैदराबादी और मौलाना सैयद मजहर अली बनारसी हैदराबादी से मुलाकात हुई। दोनों ये बुजुर्गवार आपसे इतने मुतासिर हुए कि आपको हैदराबाद ले आए, जिसकी बिना पर आपने हैदराबाद ही में सुकून इख्तियार की। दूसरा सफ़र जो खुरासान का आपका हुआ तो उस सफ़र में आपकी मुलाकात शाह ईरान नासिरुद्दीन शाह से हुई। नासिरुद्दीन शाह से जब आपकी मुलाकात हुई तो वो आपसे इतना मुतासिर हुआ कि उसने गरा कद्र खिताबात से आपको सरफराज किया, जिसमें उम्मतुल उलमा, बहरुल उलूम जैसे गरा कद्र अलक़ाबात हासिल हैं। जब आप इराक़ तशरीफ़ ले गए थे तो एक माह सरकार आयतुल्लाह उज़्मा मिर्ज़ा मोहम्मद हसन शिराज़ी के दर्स में और 4 माह शेख मोहम्मद हुसैन माज़ुंदरानी और मुल्ला हुसैन उर्दुखानी और 1 माह आयतुल्लाह मिर्ज़ा हबीबुल्लाह के दर्स में शिरकत करके फ़िक़्ह और उसूल में आला दर्जा हासिल की। हैदराबाद मुराजियत के बाद आपने मतब किया और उस मतब में भी आपने खिदमत खल्क़ को आला पैमाने पर अंजाम दिया। छोड़ते हुए आपके नामवर शागिर्द उसमें इस्लाम मौलाना सैयद मीरा साहब हैदराबादी, जो एक मोतबर और बहुत अहम नाम है हैदराबाद का, वो आपके शागिर्द थे। और दूसरी अहम जो इल्मी शख्सियत आपकी शागिर्द हैं वो मौलाना सैयद बंदा हुसैन, ये भी बहुत इल्मी शख्सियत थे कि जो आपके शागिर्द हैं। इसके अलावा मौलाना सैयद अकाबिर हुसैन जैदपुरी, ये भी अहम शख्सियत के जो आपके शागिर्द, और मौलाना सैयद अहमद हुसैन बरस्ती और मौलाना सैयद इब्न अली के नाम काबिल ज़िक्र हैं कि जिनको बयान किया जा सकता है। तो ये शख्सियत हैं कि जिनका तारुफ कराना बहुत ज़रूरी है, और इसी तरीके से और बहुत सी शख्सियात हैं कि जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना डॉक्टर शाहबाज हुसैन साहब नबवी अमरोवी के सूरह नमल को आप पढ़िएगा। अगर इश्तबा न करूँ आयत नंबर 80 में परवरदिगार इरशाद फरमाता है नबी आज़म को खिताब करके, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ पैगम्बर आप मुर्दों से गुफ्तगू मत कीजिएगा। मकसद ये नहीं था कि ऐ पैगम्बर आप कब्रिस्तान में जाकर गुफ्तगू मत कीजिएगा,
بلکہ مقصد یہ تھا کہ ان کے درمیان گفتگو مت کیجیے گا جن کے یہاں عقل نہیں، جن کے یہاں شعور نہیں، جن کے یہاں فہم نہیں، جن کے یہاں ادراک نہیں۔ امیر المؤمنین نے بھی فرمایا ہر چلتے پھرتے انسان کو انسان مت سمجھ لینا، الصورت و صورت و انسان والقلب و قلب و حیوان، دیکھنے میں تو انسانوں جیسے تمہیں نظر آئیں گے، حقیقت میں ان کا دل جانوروں کی طرح ہوگا۔ اس وقت روئے زمین پر انسان کے بھیس میں بہت سارے حیوان نما افراد موجود ہیں کہ جو بھیڑیا بن کر کے انسانیت کے دشمن ہیں۔ ہم ان تمام افراد کی مذمت کرتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں ان کی نابودی کے لیے دعا گو ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے صبح سے اب تک ہم نے جناب آیت اللہ بحر العلوم سید نثار حسین موسوی علی اللہ مقامہ کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جناب آیت اللہ العظمیٰ سید نثار حسین موسوی علی اللہ مقامہ، ان کے خانوادے کے دیگر تمام افراد اور اسی طرح ان کے تمام مرحوم شاگرد حضرات اور اپنے تمام مرحومین کی ارواح کو انسان فرما دیں، تاکہ صدر جلسہ جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مظہر صادق صاحب قبلہ اپنی صدارتی مختصر سی تقریر کے لیے حاضری کا شرف حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد۔ ماشاء اللہ سے یہ دوسری نشست بھی بہت ہی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری رہی اور علماء نے، محققین نے بحر العلوم حسام الاسلام امت العلماء آیت اللہ العظمیٰ سید نثار حسین صاحب عظیم آبادی کے سلسلے میں بہت ہی اہم نکات اور اسی کے ذیل میں کچھ اس سے متعلق گوشے، واقعاً اہم گوشوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو مقالہ پیش کیا گیا دوسری نشست میں وہ جناب مولانا شاہد جمال صاحب کا تھا، بہت ہی مختصر الفاظ میں اور القاب کے بغیر نام لے رہا ہوں۔ جناب مولانا شاہد جمال صاحب کا تھا جس کا عنوان تھا سرکار بحر العلوم کی علمی شخصیت۔ آپ نے ان کے علمی حوالوں کے بارے میں گفتگو کی اور آپ نے فرمایا کہ ان کے القاب و خطابات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی علمی شخصیت کیا تھی، خاص طور سے امت العلماء بحر العلوم حسام الاسلام، اس کے بارے میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ قلمی کارناموں سے بھی کسی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کسی کی تحریریں اور کتابیں پڑھ کر بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی علمی شخصیت کیا تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ تلامذہ کی تربیت اور تلامذہ کی تحریک بھی آپ نے مختصراً پیش کی، اور آخر میں مرکز احیاء آثار علماء بہار کے ذریعے مزید کام کرنے کا امید افزا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اسی طریقے سے دیگر علماء جو اکابر جن کے آثار ابھی تک دفن ہیں اور منظر عام پر نہیں آ سکے ہیں، انشاءاللہ ان جوان افاضل کی سعی و کوشش رویے میں انشاءاللہ وہ بھی منظر عام پر انشاءاللہ آئیں گے۔ اس کے بعد مولانا سید حسن صاحب قبلہ نے عمدۃ المعارف ثبوت بحر العلوم، اس سلسلے میں آپ نے علمی شخصیت کی گفتگو کی ہے۔ البتہ اس سے پہلے 2 چیزوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا۔ ایک تصویر سے حادثہ جو آپ کی کتاب ہے، آپ کا مقالہ ہے، اس کے بارے میں بیان کیا، اور آپ کے مستجاب الدعوات ہونے کا اور صاحب کرامات ہونے کا تذکرہ کرنا فرمایا کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی، ایک کافی عرصے تک، کافی مدت تک اولاد نہیں تھی، نتیجتاً چینی گوئیاں، باتیں اور دل پر مردہ مزور رہنا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، بتایا اور کہا کہ ہمارے یہاں 8 بچے پیدا ہوں گے، اور ہر ایک کا نام بھی انہوں نے رکھا، جس سے نام بتائے تھے اسی طریقے سے ان کے یہاں پر زندوں کی برادری جو آپ کی شخصیت کو بیان کرتا ہے کہ کس حد تک آپ صاحب کرامات کے اور ان سے واقف کرتے تھے۔ پھر آپ نے
عمدۃ المعارف کے سلسلے میں واقعاً بڑے دقیق اور باریک نکات یہ جو ایک کتاب کو محنت سے پڑھا جاتا ہے اور تذکرہ ہوتا ہے اس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیت اور واقعاً فاضل گرامی جناب مولانا محمد عباس صاحب مسعود صاحب نے بحر العلوم کی کتابوں کا تعارف پیش کیا۔ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء سے گفتگو کا آغاز کیا اور کتابوں کے تبصرے کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم باتیں، ضروری باتیں بھی آپ درمیان پیش فرماتے رہے جن پر واقعاً توجہ ہونا چاہیے۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم آج اس بات پر خوش ہیں کہ بحر العلوم علامہ آیت اللہ عثمان نثار حسین صاحب کے آثار کا احیاء ہو رہا ہے یا گزشتہ علماء کے آثار کے احیاء کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ موضوع نے فرمایا کہ یہ کام اپنی جگہ پر، مگر نثار حسین صاحب کی شخصیت کا یا اس کے کارناموں کا اہم پیغام یہ ہے، میسیج یہ ہے کہ ہر شخص کو، ہر شخصیت کو اپنے زمانے میں زندگی گزارنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف گزشتگان کے آثار کا احیاء یا ان کو باقی رکھنے کی فکر ہی نہیں ہونا چاہیے، وہ کام ضروری ہے، ہونا چاہیے، مگر صرف وہی فکر نہیں ہونا چاہیے بلکہ نثار حسین صاحب کے طریقے سے ہر عالم کو اپنے عہد سے باخبر ہونا چاہیے اور اس دور کے انحراف کا سدباب کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور سلسلے میں نئی کتابیں بھی منظر عام پر آنا چاہیے۔ واقعاً یہ اہم بات ہے، اہم نکتہ ہے، اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے اور اسے پیش نظر رکھا جائے تو ہمارے معاشرے کی جو بے شمار خرابیاں ہیں ان سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے اور اپنے معاشرے کو بچایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات آپ نے بیان کی تھی کہ نثار حسین صاحب کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے، جس طرح مولانا حسین باقی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ آپ نے درسی کتابوں کی شرح لکھی ہے۔ ہمارے یہاں پریشانی یہ بھی ہے، فرمایا کہ اصل چیز مدارس کی اہمیت ہے، ان کی ضرورت ہے اور واقعاً جو شخص دینی امور میں کم سے کم مداخلت کرنا چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے، اسے مدارس سے ہو کر آنا چاہیے، اس لیے کہ اگر صرف پڑھنا کافی ہوتا تو کوئی شخص بھی اپنی زبان میں، اردو زبان میں کتابیں پڑھ کر دین شناس بن جایا کرتا، لیکن دین شناس بننے کے لیے، دین کی گہری اور عمیق معرفت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ درسی کتابوں سے واقفیت ہو تاکہ فکر میں انحراف نہ پیدا ہو اور انسان وہی بات کہے جو کہ دین و شریعت کا تقاضا ہے۔ پھر آپ نے دیگر کتب کا تعارف پیش کیا اور خاص طور سے کلامی موضوعات کے سلسلے میں اور رد الاجابت شیخیہ اور اس شیخیت کی رد میں جو کتابیں علامہ موصوف نے بحر العلوم نے لکھی ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی اور مزید نکات بھی آپ نے بڑی بے باکی کے ساتھ اور حالات کے پس منظر میں ہاتھ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ان نکات پر اشارہ کیا، یقیناً وہ لائق توجہ باتیں ہیں۔ ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ علماء کو کسی منطقے یا کسی علاقے سے مخصوص نہیں کرنا چاہیے، دراصل علماء قومی سرمایہ ہوتے ہیں، وہ پورے ملک یا پورے مذہب کا سرمایہ ہوتے ہیں، کسی خاص علاقے سے مخصوص کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آغا منور صاحب نے بہت ہی دھیمے دھیمے لہجے میں لیکن بہت ہی عمیق باتیں، مجھے شاید لگتا ایسا ہے کہ جتنے دھیرے سے وہ بولتے ہیں اور بول رہے تھے شاید ان کی باتیں اتنی توجہ سے نہیں سنی گئیں، لیکن واقعاً منور صاحب کا ایک ایک جملہ پوری ترجمانی کر رہا تھا حالات کی، پورے ایک طویل کینوس میں، پورے طویل پس منظر میں گفتگو کر رہے تھے اور بہت ہی اہم نکات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، کب سے واقفیت ہوئی، کب سے وہ نثار حسین صاحب کی شخصیت سے واقف ہوئے، حوزہ علمیہ کی زندگی اور اس کے بعد یہاں کے حالات، ان تمام باتوں کو انہوں نے بیان کیا اور اس کے بعد ایک اہم پیغام ان کا بھی یہ تھا کہ کسی بھی دور میں انحراف کو بر وقت چیلنج کیا جانا چاہیے، خاموشی اختیار نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس دور میں جو بھی انحراف مذہب کے اندر ہو رہا ہے اور لوگوں کو راہ حق سے ہٹایا جا رہا ہے، منحرف کیا جا رہا ہے، کسی بھی نام پر صحیح، کسی بھی لباس میں صحیح، کسی بھی شکل میں صحیح، اس دور کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ بر وقت اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، چاہے کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ خود بحر العلوم نے اس دور میں کام کیا ہے شیخیت کے خلاف اور اس دور میں
شیعی معاشرے میں کرانے والے انحرافات کے خلاف تو اس بات کی شکایت کی شکوہ کیا ہے کہ افسوس کہ علماء میرا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، میرے ساتھی نہیں ہیں، لیکن ذمہ داری محسوس کی اور اپنا فریضہ انہوں نے انجام دیا۔ ہمیں بھی اپنے دور میں اپنے فریضے کو سمجھنا چاہیے اور خاموشی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جناب منہال اعظمی صاحب نے شہادت اور خاص طور سے ابو مہدی المہندس اور قاسم سلیمانی کی شخصیت کے متعلق شہادت عنوان سے مسدس پیش کیا، اور اس کے بعد استاد گرامی قدر آیت اللہ احمد عابدی جو اس پروگرام کے مہمان خصوصی تھے اور جن کو یہاں پر تشریف لانا تھا اور شرکت کی متوقع تھی، ان کو دعوت دی گئی تھی اور یہ کافی امید تھی کہ وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، وہ تشریف بعض وجوہات کی بنا پر نہیں لا سکے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا پیغام بھیجا۔ اس پیغام کو فارسی زبان میں برادر عزیز و گرامی قدر مجد اسلام مولانا مراد رضا صاحب نے اسے فارسی میں پیش کیا، اور اس کے بعد اس کی روشنی میں یا اس کے پس منظر میں کچھ باتیں اردو میں بیان کی، جو کہ دراصل عکاسی کر رہی ترجمانی کر رہی تھی، اس لیے کہ جس انداز سے آیت اللہ احمد عابدی نے جو حوزے کے مسلم الثبوت استاد ہیں، انہوں نے نثار حسین صاحب کی علمی شخصیت اور کے علمی نظریات کا اعتراف کرتے ہوئے، خاص طور سے علم اصول کے علمی نظریات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی قدردانی کی ہے، تجزیہ و تقریر کی ہے۔ اس کے پس منظر میں کسی سبکسر کی یہ بات کہنا کہ مثلا ان کی شخصیت اتنی عظیم نہیں تھی یا یہ یا وہ، ان باتوں کا آپ نے کافی اچھے انداز سے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد محترم جناب مجد اسلام رضا عباس خان صاحب نے آسمان علم و عمل کا ایک روشن ستارہ، اس کے آپ نے اس کے حالات زندگی کے اوپر اس کے بارے میں روشنی ڈالی اور طلاب کو خاص طور سے نصیحت کی کہ بحر العلوم کی کتابوں کا امتیاز یہ ہے کہ کافی کتابیں درسیات سے متعلق ہیں اور وہ کتابیں یہاں پر حوالے کر دی گئی ہیں اس صلاح میوزیم کے، اگر چاہیں بلکہ کرنا چاہیے طلاب کو ان کی کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے اور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد محترم جناب حسین باقری صاحب نے عالم جلیل آیت اللہ سید نثار حسین صاحب کے عنوان سے اپنا مقالہ کا اس کا خلاصہ پیش کیا۔ امام رضا کی حدیث صدیق المال اخلو و عدو و جہلو کے عنوان سے آغاز کیا اپنے گفتگو کا، علم و علماء کی عظمت و اہمیت قرآن و حدیث سے تعلق ہے اس کو بیان کیا، پھر نثار حسین صاحب کے خدمات درسی کتابوں کی شرح اور حاشیے کا حوالہ آپ نے دیا، یہ ایک اہم کارنامہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ قرآن و حدیث اس بات پر تاکید کرتے ہیں خاص طور سے معصومین کی احادیث کے علماء کی قدر کی جانا چاہیے۔ پھر ناقدری کے جو نقصانات ہیں اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ یقیناً روایات میں ہے اور آیتیں اس کو بیان کرتی ہیں کہ اگر ہم نعمت کی قدر کریں گے تو پروردگار عالم نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، اور اگر نعمتوں کی قدر نہیں کی جائے گی تو قرآن کہتا ہے کہ ان عذابی لشدید۔ اگر ہم علماء کی، محترم علماء کی، معتبر علماء کی قدر نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر یقیناً پروردگار عالم کا عذاب ہمارے شامل حال بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے امور بجائے علماء کے جو حال کے جاہلوں کے ہاتھوں میں آ جائیں، اور جس دور میں ہم گزر رہے ہیں جو ہمارے حالات ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسی ناقدری کی سزا مل رہی ہو کہ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آپ نے انتہائی مختصر سے وقت میں علم اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کو پہچاننا، ولایت اور غدیری شریعت، ان تمام باتوں کو روشنی ڈالتے ہوئے جو سلسلہ ہے، جو دین کا تقاضا ہے، جس طریقے سے دین ہم تک پہنچنا چاہیے، اس کے اوپر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں اصل دین کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اصل شریعت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، جو ہمیں تسلسل سے نبوت، امامت اور اس کے بعد علماء کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ ہمیں اپنی مرضی کی شریعت کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں محترم مجد اسلام مولانا شہباز صاحب نے نثار حسین صاحب کی حیات اور علمی خدمات کے سلسلے میں اپنا مقالہ پیش کیا، مختصر اقتباسات اس کے پیش کیے۔ العلم حیات کے ذریعے آپ نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں سبب حیات ہو سکتی ہیں، مگر اصل سبب حیات علم ہے، اور یقیناً عالم ہی زندہ رہتا ہے، علم جو کتابیں لکھتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں۔ آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، یہ زندہ کرنے کی احیاء کی ایک کوشش ہے۔ پھر آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات یہ فرمائی کہ جو علماء ہوتے ہیں، جو
کتابیں لکھتے ہیں صرف وہی زندہ نہیں رہتے ہیں، بلکہ ان کتابوں کو اور ان آثار کو باقی رکھنے یا ان کی نشر و اشاعت کرنے میں جو لوگ سہیم ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، وہ بھی زندہ رہتے ہیں۔ لہذا اہل خیر فقط دوسرے کاموں میں ہی اپنے رقوم لگا کر، اپنا سرمایہ لگا کر نہ سمجھیں کہ ہم نے کار خیر کر دیا ہے۔ شاید وہ آثار ختم ہو جائیں، وہ چیز ختم ہو جائے، لیکن اگر وہ اپنا سرمایہ علماء کی کتابوں کی نشر و اشاعت پر صرف کریں تو اس طریقے سے جیسے علماء باقی رہیں گے، وہ اہل خیر بھی باقی رہیں گے کہ جو نشر و اشاعت میں شریک ہوتے ہیں۔ مجموعی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی کامیاب یہ پروگرام تھا۔ البتہ قبلہ نے فرمایا، دوسرے علماء نے فرمایا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے پروگرام جگہ جگہ کے اوپر ہونا چاہیے، مختلف شہروں میں ہونا چاہیے، علاقائی سطح کے اوپر ہونا چاہیے، تاکہ جو دیگر علماء ہیں جن کی کتابیں منظر عام پر نہیں آ سکی ہیں، جنہیں عوام مومنین نہیں جانتے ہیں، ان کا تعارف بھی کرایا جا سکے اور ان کا حق بھی ادا کیا جا سکے۔ بارگاہ خداوندی میں یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس راہ میں قدم آگے بڑھا سکیں، خدمات انجام دے سکیں۔ اس پروگرام کے تمام منتظمین واقعاً بالخصوص مولانا نثار زیدی صاحب اور تقی آغا عابدی صاحب واقعاً شکریہ کے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے قدم بڑھایا ہے اور اس راہ میں ہمت دکھائی ہے اور ایسا پروگرام منعقد کیا ہے۔ پروردگار عالم اس خدمت کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، کسی بھی مجلس میں جائیے، کسی بھی پروگرام میں شریک ہوئیے، موبائل کو پہلے سے ہی سائلنٹ پہ کر لیجیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور غفلت جہالت سے زیادہ بری بیماری ہے، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن کریم نے غافلوں کی سخت کلاس دی ہے۔ میں کلمات تشکر کی ادائیگی کے لیے گزارش کر رہا ہوں استاد محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید میثم زیدی صاحب اللہ سے تشریف لائیں۔ شاید 4-6 منٹ کا پروگرام اور ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور رات سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس قدر بھی شکر ادا کروں پروردگار کا کم ہے کہ اس نے توفیق دی، اور الحمدللہ ایک طویل مدت سے جو کوشش جاری تھی وہ کسی حد تک تکمیل تک پہنچ سکی، لیکن ہمارا ہدف اور ولی العصر اکیڈمی کے اغراض و مقاصد کا اہم حصہ ہے کہ جو بھی علماء گزشتہ اپنے علمی خزانوں کو ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں، انہیں انشاءاللہ گھروں کے پرسنل کتاب خانوں سے نکال کر اور اس کے بعد اسے کتاب خانوں میں لے جا کر محفوظ کیا جائے تاکہ قوم اس سے استفادہ کر سکے۔ اس سلسلے میں ہم گزارش گزار ہیں ان تمام حضرات سے اپنے پورے ملک میں جنہوں نے اپنے بزرگوں کے خزانوں کو اپنے پاس محفوظ رکھ رکھا ہے اور تبرک سمجھ کر اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور کچھ زمانہ گزرنے کے بعد وہ نعمت کی نظر ہو جاتے اور ختم ہو جایا کرتے ہیں، اسے نکالیں اور نکال کر منظر عام پر لائیں اور نئی نسل کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کے اوپر تحقیق کریں اور اس طریقے سے علمی کاروان آگے بڑھ سکے۔ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، میں تہہ دل سے انتہائی قلب کی گہرائیوں سے آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ ان تمام علماء کے میں نام ایک ایک کس قدر ہوں، ماشاءاللہ مجمع علماء سے بھرا ہوا ہے۔ بہرحال ہم سب کے شکر گزار ہیں، تہہ دل سے شکر گزار ہیں، خواہ وہ علماء جو دور سے تشریف لائے سفر کر کے، زحمتیں برداشت کر کے، اور وہ علماء جو اپنے قیمتی اوقات میں وقت نکال کر شہر حیدرآباد سے تشریف لائے۔ ان تمام دانشوران قوم و ملت کے شکر گزار ہیں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے اور پورا دن دیا اور مستقل طور پر اس پروگرام میں پورے انہماک کے ساتھ شریک رہے۔ اس جگہ پر حق ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں جناب عابد علی صاحب اور جناب احترام علی خان صاحب اور اس آڈیٹوریم کے ذمہ دار اور
डायरेक्टर जनाब मोहतरम डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, रेड्डी साहब का, कि इन लोगों के ताउन के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते थे। आखिर में अपने बरादर अजीज़ व मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना तक़ी रज़ा साहब क़िबला सल्लल्लाहु के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने पूरी दिलचस्पी के साथ, और यूँ कहा जाए उनकी अगर ख्वाहिश ना होती या उनका ताउन ना होता और उनका हिस्सा ना होता तो ये प्रोग्राम होना मुमकिन ही नहीं था। साथ ही साथ मीडिया से जुड़े हुए तमाम अफराद और ख़ुसूसी ख़ास तौर पर हमारे जनाब जाफ़र भाई, जिन्होंने मुस्तकिल तौर पर इस सिलसिले में कोशिशें की, और हमारे बरादर अजीज़ सैयद अली मूसवी सल्लल्लाहु कि जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ किसी चीज़ में कोई आर नहीं, सर पर बंडल लिया लेकर चल लिए। वाक़ई देख रहा था मैं मुस्तकिल तौर पर किस तरीके से इन्होंने खिदमत की है। अकेले वो नहीं, उनके साथ उनकी पूरी टीम, तंजीम जाफरी के तमाम अफराद, जनाब मूसवी सल्लल्लाहु और उनके साथ ख़ुद उनकी अहलिया, और उसके बाद वो तमाम अफराद जो उनके साथ जुड़े रहे। हौज़ात इल्मिया से आए थे हमारे अजीज़ व मोहतरम तुल्लाब, और हमारी वो बच्चियाँ जो स्कूल में पढ़ती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं या मदरसे में पढ़ती हैं, इसी तरीके से वो बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो सब अपने कीमती औकात को हमें उन्होंने दिया और यहाँ प्रोग्राम में तशरीफ़ में हम इन सब के शुक्रगुज़ार हैं। मौलाना हुसैन साहब, मौलाना निसार हुसैन साहब के अता बसरा, जिनकी शख्सियत के सिलसिले में आपने काफ़ी सुना। मैं एक मामूली सा तालिब इल्म हूँ, ये कहना कि खलीफे दरम सुल्तान इसकी कोई औकात नहीं होती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम तमाम उलमा के सिलसिले में इसी तरीके से काबिश हैं, और मैंने कोशिश की है। ख़ुद मौलाना निसार हुसैन साहब क़िबला ताबसरा के दामाद मौलाना राहत हुसैन साहब क़िबला गोपालपुरी, उनकी किताबों के सिलसिले में मैंने कोशिश की थी, बहरहाल कामयाब नहीं हो सका। शायद कभी कामयाबी मिले तो उन पर इंशाअल्लाह काम किया जाएगा। ख़ुद मौलाना मरहूम की साहिबजादी आलिमा थी, यानी उनका एक रिसाला लिखा हुआ था उर्दू ज़बान में, जो उस ज़माने में तबाह हुआ था, और उसके बाद शादी होने पर लड़कियों को शादी के मौके पर साथ में दिया जाता था, और भी बहुत सारे उनके खिदमात थे। बहरहाल कोशिश है, आप हजरात से गुजारिश है कि इस सिलसिले में ताउन करें, जहाँ भी कहीं ख़जाना महफूज हो। हमें किसी से कोई न कॉपी लेनी है न किताब लेनी है, सिर्फ इतना कि वो हमें वो सॉफ्ट कॉपी के तौर पर भी अगर फराहम करें तो हम उसे इंशाअल्लाह ऐसा बना दें कि किताब खानों में जाकर महफूज हो जाए, बुज़ुर्गों की अरफ़ेज़ी ज़ाया ना हो। मैं इससे ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, बहुत वक्त ले चुका। बहुत ही शुक्रिया के साथ आपकी बात को तमाम करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में हक़दार हैं शुक्रगुज़ार के वो अफराद जो इंतज़ामिया के यहाँ पर हिफाजत के सिलसिले में मामूर हैं, और वो तमाम अफराद जो और भी यहाँ के ज़िम्मेदार हज़रात हैं, उन सब के शुक्रिया अदा करने के साथ इस जगह पर इस प्रोग्राम को मुंतक़िल किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। भाई सलावत को हक़ है। इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर मौलाना सैयद रिजवान हैदर साहब क़िबला से आप हज़रात अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएँ और बारगाह सरकार हुज्जत वली नेमत महवर कायनात यूसुफ ज़हरा हज़रत साहिब ज़मान अजलल्लाहु तआला फरजो शरीफ में इंतगासा दुआ फरज की एक साथ तिलावत करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व ज़लीला व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अपना अपना ख्याल रखिएगा। कब तक ये अनाबिल करें फरियादों होगा और
اے جان بہار آ کے نہیں تابو تبا اور اللہم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. ظہور سرکار حجت میں تعدیل کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات